ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جو ہے وہ تو پکار دیا گیا ہے. سید محمد علیم اللہ مانچسٹر سے حاضر ہوا جی. اور حضور مزید تعارف؟ میرے دادا بفضل خدا احمدی تھے اور انہیں صحابہ میں بھی شمولیت کا شرف حاصل تھا. اچھا. میرے والد محترم سید احمد علی صاحب بھی احمدی تھے جی. مگر بدقسمتی سے خلافت ثانیہ میں وہ الگ ہو گئے اور اہل پیغام سے جا ملے تھے. اچھا. میں نے خلافت احمدیہ کا بغور مطالعہ کیا ہے اور آج جماعت احمدیہ مبائن میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے. الحمدللہ. عالم و سالم. حضور از راہ کرم غلام کو اپنی خلافت کی پرشفقت سایہ میں جگہ عنایت فرما کر ممنون فرما دیں. انشاءاللہ ابھی اس مجلس کے بعد بیعت ہوگی تو آپ تشریف لائیں، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ ہاتھ لگا کے پھر بیعت کریں. بہت شکریہ. حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مولوی محمد علی صاحب جی. اور حضرت خواجہ کمال الدین صاحب صحابہ میں شامل تھے جی. اور ان کی عظیم خدمات بھی تھیں جی. مگر وہ خلافت سے الگ ہو گئے تھے. جی. وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے انہیں خلافت سے محروم کر دیا؟ ٹھیک ہے. نیز کیا اہل پیغام کو دوبارہ خلافت کی چھتری کے نیچے لایا جا سکتا ہے اور کیسے؟ جزاک اللہ. پہلی بات کا جواب تو جو میری ایک کتاب ہے فضل عمر، جو سوانح فضل عمر میں نے تحریر کی ہے، اس کی پہلی جلد کے آخر پر تفصیل سے یہ بحث میں نے اٹھائی ہے کہ کیوں وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے ان کو علیحدگی پر مجبور کر دیا، یا مجبور کر دیا تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کوئی علیحدگی کی مجبوری نہیں تھی. ان کے نفس میں وہ کون سی ایسی خامیاں رہ گئی تھیں جن کے نتیجے میں انہوں نے خلافت سے باغیانہ رویہ اختیار کیا. اس کی تمام تفاصیل معین حوالوں کے ساتھ موجود ہے. یہ درست ہے کہ انہوں نے بہت خدمات کی، لیکن یہ بھی درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ نے خبر دی اور آپ کے تذکرے میں موجود ہے کہ مولوی محمد علی صاحب کو قیامت کے دن حضرت مسیح علیہ السلام فرمائیں گے آپ بھی نیک تھے اور نیک ارادے رکھتے تھے، اس لیے آئیں اور ہمارے پاس بیٹھ جائیں. تو جہاں تک ان سے مغفرت کے سلوک کا تعلق ہے، یہ اللہ کا کام ہے. ہو سکتا ہے ان کی پرانی نیکیوں اور خدمات کے پیش نظر انہیں معاف فرما دے. یہ کہنا کسی مباح کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر مباحوں کی مغفرت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. اللہ چاہے تو جس کو چاہے معاف فرما دے، وہ مالک ہے. لیکن بعض ایسی باتیں واضح تھیں جن کے نتیجے میں یہی نظر آ رہا تھا کہ الگ ہوں گے. بہت تفصیلی مضمون ہے، مختصراً میں آپ کو اب یہ بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک انجمن کو قائم فرمایا اور قانونی مشورے لیے گئے کہ اس انجمن کی کیا حیثیت ہو. اس کا پس منظر یہ تھا کہ بہت سے ایسے مسائل تھے انتظامی جن میں خطرہ تھا کہ قانون براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملوث کرے. کئی روزمرہ کے ایسے انتظامی فیصلے ہوتے ہیں، مالی معاملات ہیں، کہیں کوئی انجمن کا کارندہ خدا نخواستہ بددیانت ہو جاتا، کوئی مالی خودبرد ہوتی. تو یہ خطرات تھے جن کو پیش کیا گیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں. تو آپ نے ایک انجمن کی بنیاد کی تجویز منظور فرما لی. یہ کوئی الہامی انجمن نہیں تھی بلکہ ضرورت کے پیش نظر ایک مصلحت کے تابع ایک انجمن بنائی گئی، اور اس انجمن کے صدر حضرت خلیفۃ المسیح اول کو مقرر فرمایا گیا. اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے متعلق اور منبر سور رسالہ بنا دیے. قانونی زبان خود خواجہ کمال الدین صاحب اور بعض دوسرے وکلاء نے تشکیل کی، اور قانونی نظر سے ضروری تھا کہ اس انجمن کو خود مختار ظاہر کیا جائے. اگر خود مختار ظاہر نہ کیا جائے تو وہی دقت جو پیش نظر تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو براہ راست کوئی ملوث نہ کر لے اور آپ کو جواب دہ قرار نہ دے، وہ دقت پھر بھی قائم رہتی. تو انجمن قائم ہوئی. قانونی طور پر یوں لگتا تھا کہ انجمن نے گویا ٹیک اوور کیا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں قائم ہوئی، آپ کے وصال کے بعد نہیں ہوئی. اور آخری متا اور
तमाम उमूर में काबिल तामील हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ही रहे। आपकी ज़िंदगी में अंजुमन ने तसव्वुर भी नहीं किया कि इन कानूनी इख्तियारात से फ़ायदा उठाकर ये कहें कि अब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तो रूहानी उमूर में रह गए हैं, अब हमारा इंतज़ामी उमूर पर कब्ज़ा है, बल्कि बिल्कुल दबे हुए और खामोश बैठे रहे। इस अंजुमन के कायम होने के बावजूद जब रिसाला अल-वसीयत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तहरीर फरमाया और आपके विसाल की खबरें हुई, खुदा तआला की तरफ से खबरें मिली, तो आपने फरमाया कि अब मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ, मेरी जुदाई से दिलगीर मत होना, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम दूसरी कुदरत का मुंह देखोगे जो मेरे होते हुए नहीं जाहिर होगी, और वो कुदरत सानिया है जिसे खुदा क़यामत तक कायम रखेगा और वो तुम्हारी हिफाजत करेगी। और यही मुक़द्दर है अज़ल से कि एक नबी जब आंखें बंद करता है तो उसके बदले अल्लाह ताला एक दूसरी कुदरत को भेजता है। इब्तिदा में लोग खुश होते हैं, ठट्ठा करते हैं, मगर दूसरी कुदरत जब अपना कब्जा जमाती है तो पहले से बढ़कर फिर तरक्की शुरू हो जाती है। अंजुमन तो पहले से मौजूद थी, ये दूसरी कुदरत तो नहीं थी। बड़ी वाज़ेह और क़ती बात है। इसलिए विसाल के बाद जो दूसरी कुदरत ज़ाहिर हुई है वो खिलाफत की सूरत में ज़ाहिर हुई है, और हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल के हाथ पर तमाम अंजुमन के कारकुनों ने और सब ने इज्तिमाई तौर पर बैत कर ली, और जो कुछ रह गया था बाकी जो कसर रह गई थी वो भी पूरी हो गई। अंजुमन कानूनन अपने आप को खुद मुख्तार बताना चाहती थी, और वाक़या यह था कि मसीह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इस इख्तियार का एक शोशा भी अंजुमन ने अपने हाथ में नहीं लिया। और जब हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल को खलीफा चुना तो इस सारी अंजुमन में मुत्तफ़िक़ा तौर पर आपको इमाम मानकर ये तस्लीम कर लिया कि अगर अंजुमन की कोई अलग हैसियत थी भी तो वो तमाम तर इस खलीफा के सुपुर्द होगी। उसके हाथ पर बैत करके हम जमात अहमदिया में असर दाखिल होते हैं, बैत हुई है बाकायदा। इसके बाद जो असल वजह जो नमदार होनी शुरू हुई वो ये थी कि हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी मेरे वालिद मरहूम जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे, उनकी बात सिफ़ात खुलकर आनी शुरू हुई सामने, और जमात में उनकी हर दिल अज़ीज़ी दिन ब दिन बढ़ने लगी। और हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल भी मशवरों में उनके मशवरों को सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे, और आपकी पूरी तरह सरपरस्ती आपको शामिल थी। उस वक्त ये अकाबिरीन इस बात पर परेशान हुए कि खलीफतुल मसीह की अव्वल की बैत तो हो गई, वो तो अपनी ज़ात में भी बड़ी उम्र के थे और हमसे 12 अंजुमन के प्रेसिडेंट भी थे, तो अमलन तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक भी फरमाया था कि अंजुमन तो बना रहा हूँ, कानून इसके जो मर्जी हो जाए, लेकिन खलीफा नूरुद्दीन का वोट, एक वोट सारी अंजुमन पर भारी होगा, समझे। तो इस लिहाज से मरकजी हैसियत फिर भी हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ही को हासिल रही। जब इन्होंने बैत कर ली तो ये परेशानी हुई कि ये ना खलीफा बन जाए, जिस खलीफा को चुना है वो तो बुढ़ा है, 80 साल से ऊपर हो रहा है, और ये नौजवान 24 साल का या 23 साल का जो भी उस वक्त उम्र थी, ये अगर खलीफा चुना गया तो फिर तो हम सारे इसके ज़ेरे नगीम हो जाएंगे, इसकी हाथ पर बैत करनी पड़ेगी। ये नफ्सियाती उलझन दिन ब दिन को खाए जा रही थी, जबकि वो समझते थे कि अकाबिर मेंबरान तो हम हैं। तब वो अंजुमन की शिक़ें जो कानूनी लिहाज से मजबूरन दाखिल की गई थी, वो उनको अपने निजात का ज़रिया दिखाई देने लगी, और यहाँ तक कि उन्होंने हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल की ज़िंदगी में ये कोशिशें शुरू कर दी कि हमने खलीफतुल मसीह अव्वल की हैसियत मुता की महज इसलिए है कि अंजुमन ने इनको खलीफा बना लिया है। अगर अंजुमन ना बनाती तो इनको ये इज़्ज़त और एहतराम और वाजिबुल अताअत होने का मकाम नसीब ना होता। ये फैसला था इन लोगों का, और इसका प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया।
حضرت خلیفۃ المسیح اول کے سامنے جب یہ باتیں پیش ہوئیں تو آپ نے وہ خطبہ دیا جو جماعت کی تاریخ میں ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مجھے علم ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خلافت کوئی کیسری کی دکان کی سوڈا واٹر کی بوتل نہیں ہے جو خریدو اور استعمال کرو. مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے، جس طرح اس نے مجھ سے پہلے خلفاء بنائے اسی خدا نے بنایا جس نے ابو بکر کو بنایا تھا، جس نے عمر کو بنایا تھا. اس لیے انجمن کے ممبران جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا ہے اس لیے مانو، اگر انجمن نے بنایا ہے تو میں اس خلافت پر تھوکتا بھی نہیں ہوں. میرے نزدیک اس خلافت کی کوڑی کی بھی قیمت نہیں ہے. خدا نے بنایا ہے اس لیے توبہ کرو ورنہ تم مخرجین کی خارجوں کی طرح ہو جاؤ گے. یہ وارننگ دی. یہ سارے ممبر موجود تھے اور اس بات میں کسی روایت میں عالم کا اختلاف نہیں. اس خطبے کا اس وقت جو بڑی جلال سے دیا گیا، ایسا اثر ہوا کہ مسجد میں یوں لگتا تھا جیسے بکریاں ذبح ہو رہی ہوں، اور واویلا پڑ گیا اور شور پڑ گیا آہو بکا کا. اور یہ سب معافیاں مانگنے میں پیش تھے اور انہوں نے کہا کہ یا حضرت ہمیں معاف کریں، جو بھی ہوا ہماری طرف سے، جس کی طرف سے بھی ہوا ہمیں بخش دے، ہم آئندہ سے ہماری توبہ. ایک طرف توبہ کی، دوسری طرف پھر وہی خطرہ درپیش، اور توبہ سے پھر اس طرح سے کہ، اور یہ ایک قطعی ثبوت ریکارڈ پہ موجود ہے کہ رفتہ رفتہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے فیصلوں کو خلیفہ کا فیصلہ کہنے کی بجائے کہنے لگے کہ یہ صدر انجمن احمدیہ کا فیصلہ ہے، انجمن احمدیہ کے پریزیڈنٹ کا فیصلہ، اس لیے ہم مانتے ہیں. تو فتنہ تو موجود رہا. جب حضرت خلیفۃ المسیح اول کا وصال ہوا تو اس وقت یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اب خلافت کی ضرورت نہیں. وہ صحابہ جو خلافت کو سمجھ چکے تھے، جو جانتے تھے کہ حضرت مسیح خلیفۃ المسیح اول کی ذات میں قدرت ثانیہ کا ظہور ہوا ہے اور اس کے مقابلے پر انجمن کی کوئی حیثیت نہیں، انہوں نے اٹھ کر کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آج ہی ہم خلیفہ چنیں گے اور خلیفہ خلافت کی بیعت کریں گے. چنانچہ جماعت کی بھاری اکثریت نے جو وہاں موجود تھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا محمود احمد کو اپنا خلیفہ، مصر اسلام کے خلیفہ کے طور پر چنا اور بیعت کی. اس وقت یہ چند لوگ جو رہ گئے، جو اکابرین تھے، یہ بغیر جڑوں کے کھڑے رہ گئے. ان کے لیے یہ مجبور ہو گئے کہ قادیان سے ہجرت کر جائیں، کیونکہ وہاں بھاری اکثریت ان کی تھی جو بیعت خلافت میں داخل ہو گئے تھے، اور یہ بھی ان سے جو غلطی کروائی اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے کروائی. اگر قادیان میں بیٹھے رہتے تو بڑا فتنہ تھا. چنانچہ از خود وہاں سے چھٹی کی، اور چونکہ سیکرٹری انجمن کے طور پر اور دوسرے عہدیداروں عہدے انہی کے پاس تھے اکثر، اس لیے انہوں نے ان کو استعمال کرتے ہوئے تمام خزانہ خالی کر دیا. جو کچھ بھی تھا سوائے 6 آنے رہ گئے تھے اس خزانے میں، اور واپس جا کے بڑی تعلی سے اپنے اخبار پیغام صلح جو بعد میں نکلا ہے اس میں اس کے حوالے سے ذکر چھپا ہوا موجود ہے کہ اب دیکھیں گے یہ اپنی خلافت کیسے چلاتا ہے. خزانے میں 6 آنے رہ گئے ہیں باقی صرف. اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ جماعت کی بیرونی اکثریت بھی ہمارے ساتھ ہے، قادیان میں جو حاضر تھے ان کو چھوڑو. یہ وہی فتنہ ہے جو خارجیوں کا فتنہ تھا. دراصل یہ کہا گیا تھا کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر وغیرہ کی جو خلافت کا فیصلہ ہوا ہے مدینے میں حاضر لوگوں نے کیا ہے، عالم اسلام کا بھی اکٹھا ہوا تھا، اس کو عالم اسلام کا فیصلہ کرا دینا درست ہی نہیں. اور آج تک یہی مبحث چلا آ رہا ہے اسلام میں. تو بین ہی وہی رخ اختیار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ فیصلہ موجود آدمیوں کا تھا لیکن ساری بیرونی اکثریت ہمارے ساتھ ہے. اور کچھ ایسے اکابرین تھے جو انجمن سے متاثر تھے، جن کو قادیان میں رہ کر لمبی تربیت کی توفیق نہیں ملی، اور قانونی جو عبارت پڑھتے تھے تو یہی ان پر تاثر ہوتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گویا انجمن ہی کو جانشین بنایا ہے. اس لیے ایک بڑی تعداد دھوکہ کھا کر ان لوگوں کے ساتھ چل گئی، اور انہوں نے یہ اعلان بھی کرنا شروع کیا کہ اکثریت بھی ہمارے ساتھ ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے فرمایا کہ دیکھو
خدا میرے ساتھ ہے، خدا نے مجھے خلیفہ منتخب کروایا ہے، نہ تمہارے خزانے کسی کام آئیں گے، نہ تمہاری اکثریت رہے گی، اب دیکھ لینا کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے، الہی تائید کس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ آج وہ عالم ہے کہ شاذ کے طور پر دنیا میں بعض ممالک ہیں جہاں لاہوریت کا کوئی وجود دکھائی دیتا ہے باقاعدہ منظم، اور اکثر جگہ سے یا مٹ چکی ہے یا کالعدم ہو گئی ہے۔ اور 74 کے فیصلہ کے بعد جو کچھ پاکستان میں رہتے تھے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے توبہ کی اور واپس سواد اعظم کی طرف لوٹ گئے، بلکہ خود اپنی مسجدیں پیش کر دیں ان ظالموں کو جنہوں نے زبردستی مسجدوں پر قبضے شروع کیے ہوئے تھے۔ تو یہ تقدیر الہی ہے جو ایک طرف ہے، یہی تقدیر تھی جو بعد میں بہت سے اکابرین کو جو ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے واپس لے آئی۔ چنانچہ غلام حسن خان صاحب جو حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کے خسر تھے اور پٹھان تھے، خاص طور پر صوبہ سرحد پر پیغامیوں کا بہت اثر ہوا تھا، کیونکہ اکثر پٹھان ایسے تھے جو اس وقت صاحبزادہ لطیف شہید صاحب یا دوسروں کے اثر کے کتابیں احمدی تو ہو گئے تھے، مگر قادیاں آنے کے بعد تربیت کا موقع نہیں ملا تھا، اور ان لوگوں سے بڑے مروب تھے، صاحب علم لوگ تھے، ریویو کے ایڈیٹر اور بڑی بڑی عہدوں پر فائز تھے، تو اکثر پٹھان صوبہ سرحد کے ان لوگوں سے جا ملے، اور اس میں سب سے زیادہ جو جماعت کو نقصان پہنچا ہے وہ غلام حسن خان صاحب مرحوم کی شخصیت اور ان کے روب داب اور ان کی بزرگی کی وجہ سے ہوا۔ ان کا خاندان بڑا معزز تھا، کافی اثر والا تھا۔ جب انہوں نے باوجود اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے داماد تھے، یعنی بیٹے کے داماد تھے، حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے خسر تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کا بیٹا آپ کا داماد تھا، حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے یہ خسر تھے۔ اس قریبی رشتے کے باوجود جب انہوں نے بیعت نہیں کی تو یہ بہت سے بیرونی آدمیوں کے لیے سخت ٹھوکر کا موجب بنا، انہوں نے کہا کوئی بات ہے اس لیے انہی کے ساتھ رہے، اور آخری عمر میں آ کے، اور دلیلیں نہیں مانتے تھے، بڑی سخت بحث کیا کرتے تھے، یہ دیکھو قانون، یہ تحریر، اس کے بعد میں کسی بحث پہ نہیں پڑھوں گا۔ آخری عمر میں قادیان آئے، میں نے خود ان کو دیکھا ہے، اور حضرت میاں بشیر احمد صاحب گھر ٹھہرے اور ایک دن کہا کہ میری بیعت کروا دو۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے ان سے عرض کیا، احترام کرتے تھے بہت، کہ ساری عمر آپ نے بحثیں کرتے گزار دی اور کسی کی بات نہیں مانی، اب آپ کو کیا سوجی ہے جو بیعت کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھو وہ استدلال تھا جو میرے دماغ کا تھا، اور میں دیانتداری سے اس پر قائم رہا اور انکار کرتا رہا، اور جو بیعت ہو رہی ہے یہ تقدیر الہی کے اجرا سے ہو رہی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ خدا ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ نہیں ہے، تو مذہب تو خدا کی خاطر ہوتا ہے، میں نے فیصلہ کیا، میری سب دلیلیں ایک طرف اور خدا کا فیصلہ ایک طرف، چنانچہ میں نے بیعت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اقلیتیں بھی بعض اکثریت کے مقابلے پر سچی ہوتی ہیں، مگر یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اکثریت سچی ہو اور اقلیت اس کو کھا جائے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اقلیت سچی ہو تو جب بھی اکثریت سے ٹکراتی ہے بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے، اکثریت سچی ہو تو اقلیت اس کو کچھ نہیں کر سکتی۔ یہاں یہ مضمون چلا ہے، وہ کہتے تھے کہ تم اقلیت میں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر خدا تعالیٰ کی تقدیر نے اگر یہ سچے تھے تو اس سچ کو اقلیت کیوں بنایا، جبکہ اس کی تقدیر یہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، آغاز میں چھوٹی جماعتیں بھی ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ قانون ضرور جاری ہوتا ہے کہ وہ کثیر جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی ہیں۔ یہ قانون نہیں ہوتا کہ سچائی اکثریت کی طرف ہو اور اقلیت سے مغلوب ہو جائے۔ بس یہ تقدیر الہی تھی جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے محمد حسن خان صاحب، غلام حسن خان تھا نا ہم، یا غلام حسن خان صاحب، حضرت میاں بشیر احمد صاحب کے خسر۔ اب یہ پوزیشن ہے، امید ہے آپ کو وجوہات سمجھ آ رہی ہوں گی کہ کیوں یہ ٹھوکریں لگیں، ٹھیک ہے۔